بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آج ہم آیت نمبر 113 سے لے کر 116 دیکھیں گے. اینڈ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ ایک سوال کہ کیا ہم جو ہے وہ مشرکوں کے لیے جو ہے وہ دعا استغفار کر سکتے ہیں، کیا ان کی مغفرت مانگ سکتے ہیں کیا. چلے ایسی بڑی خوبصورت آیتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. دیکھتے چلیں بات کیا ہے. 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ بات کہ وہ استغفار کرے مشرکوں کے لیے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور کب نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد کہ واضح ہو جائے ان پر کہ وہ شرک کی حالت میں مرے ہیں. اور کیوں؟ اور وہ سب جو ہے وہ جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں. آیت نمبر 114 دیکھتے ہیں. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اب ایک سوال جو ابراہیم علیہ السلام پر تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. اور نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے مگر اس وعدے کی وجہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنے والد سے. لیکن جب پتہ لگا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے والد کی وفات ہوئی ہے شرک پر اور اللہ کی دشمنی کی حالت میں، تو وہ جو ہے یعنی کہ بری ہو گئے، باز آ گئے ان کے لیے دعا کرنے سے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کیوں لیا تھا؟ کیونکہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج برداشت کرنے والے تھے. آیت نمبر 115 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ان اللہ بکل شیء علیم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے بھٹکا دے کسی قوم کو اس کے بعد کہ اس نے ہدایت دی ہے انہیں، یہاں تک کہ واضح کر دے ان پر کن چیزوں سے انہیں بچنا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. آیت نمبر 116 ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. بے شک اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین پر، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور نہیں تمہارا اللہ کے سوا سے کوئی بھی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار. انشاءاللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 دیکھتے ہیں. اور بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، لیکن یہ ٹاپک پچھلی آیتوں سے ہی کنیکٹ ہے. پیچھے ہم نے دیکھا بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خرید لیا ہے، ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اور اسی سے ریلیٹ ٹاپک یہاں پر ہے، کچھ صفات دی گئی. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ سورۃ التوبہ کو ہم یوں ہی پڑھ کے نہیں گزر سکتے. کتنے ڈفرینٹ ٹاپکس الحمدللہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ رہے ہیں.
اب ایک بکا ہوا بندے مومن کیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی کچھ مثال دی ہے کچھ اپنے بندوں کی جو اللہ کے راستے میں بک جاتے ہیں، تو ان کو کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا ذکر جو آیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا ہے، اور بات کچھ یوں ہے: ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى، یہ ہے دیکھیے، اور کب؟ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، نہیں ہے لائق کسی بھی نبی کے لیے، ماکانہ کبھی آئے نا ایسا، یعنی کہ یہ شان ہی نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے شان ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے کسی بھی نبی کے لیے، اور نہ ہی کسی ایمان والے کے لیے۔ بھائی کون سی بات ہے وہ؟ کون سی بات ہے لائق نہیں ہے یا اس کو زیور نہیں دیتی ہے؟ وہ یہ کہ وہ استغفار کرے کسی بھی مشرک کے لیے، چاہے وہ مشرک قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ من بعد، اس کے بعد کہ جب ظاہر ہو گئے یا کھل جائے ان پر یہ بات کہ وہ سب جہنمی ہیں یا جہنم کے حقدار ہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر وہ شرک پر وفات پاتے ہیں تو، اگر ان کی موت شرک پر ہوتی ہے تو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا سب سے پہلے، اور یہاں پر جو بات چل رہی ہے اصل میں وہ ابو طالب کی طرف اشارہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چاچا لگتے تھے۔ آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ابو طالب وہ شخصیت تھی جس نے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ان کی زندگی تھی ابو طالب کی، انہوں نے دین اسلام کو بہت ڈیفینس کیا، ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے۔ بھلے وہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن کہتے تھے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر، تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ سردار بھی تھے، اللہ نے ان کو قوت بھی بہت دی تھی، ذہنیت بھی بہت دی تھی، اس لحاظ سے وہ کافی اچھے انسان تھے، یعنی انہوں نے بہت ڈیفینس کیا۔ ٹھیک ہے چلے، اب ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایک تڑپ تھی کہ میرے چاچا جو ہے اتنا دین کو ڈیفینس کرتے، دین اسلام کو، یہ اسلام قبول کر لے۔ تو ان کی موت کے وقت انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ بہت قریب تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دوست ابو جہل ان سے کہنے لگے ابو طالب کیا تم جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں مرو گے؟ اور اس وقت دیکھیں کہ یہ انسیڈنٹس کو یا یہ جو واقعہ ہوا تھا نا، آپ اس کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ جب وہ بندہ یہ کہنے لگا ابو طالب کو کہ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں مرو گے؟ اور یہ سن کر کچھ دیر کے بعد ابو طالب نے اللہ عالم کیا سوچا، اور یہ کہا انہوں نے کہ میں اپنے باپ ابو مطلب کے جو ہے وہ دین پر مرتا ہوں۔ ختم کہانی۔ سوچے ذرا اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، اور اس کے بعد یہ جو ہے مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا۔ ان کو ایسا لگا کہ بھائی ایک رائٹ ہینڈ جیسے تھے ابو طالب، تو اب تو کہیں ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، بہت پریشان کیا۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ جس سال ان کا انتقال ہوا ابو طالب کا، اس کو جو ہے وہ عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غموں کا سال۔ اسی دوران جو ہے معراج کا سفر ہوا، پھر طائف کا سفر کیا اللہ کے رسول نے، اور ہجرت کرنی پڑی، یعنی بہت سارے واقعات جو ہے وہ ہسٹری میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے دیکھیں، کبھی کبھی کہ انسان جو ہے صحیح دین سیکھنے کے بعد جب اس پر عمل کرنے کو آتا ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کافی ایجڈ تھی، 5-6 بچے تھے ان کے الحمدللہ، کہ قرآن سے جڑنے سے پہلے ان کے 5 بچوں کی شادی ہو چکی تھی۔ چھٹا بچہ جو بچا ہوا تھا، اور اللہ کے کتاب کو سمجھنے کے بعد، صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے کے بعد، ان کے دل میں بہت ایک ارمان آیا، ایک خواہش جاگی کہ آخری بیٹے کی شادی میں بالکل کتاب و سنت کے اکارڈنگ کروں گی۔ لیکن رشتہ داروں نے جو لان تان ان کے پہ کیا، اچھا اب سب کی تم نے ایسے کری، اس کی ایسے کرو گی، یہ پارشلٹی، ایسا ویسا، یہ وہ، لا محالہ بیچاری وہ آنٹی کو جو ہے وہ بالکل باقی بچوں کی جیسے دھوم دھڑکے سے انہوں نے شادی کی ویسے ہی کرنا پڑا۔ خیر ان کو سمجھایا گیا کہ اگر آپ یہ شادی سنت کے مطابق کرتی نا،
تو کم سے کم آپ ایک حجت تو چھوڑ کر جاتی اپنی زندگی میں کہ اللہ میں نے کوشش تو کی تھی تیری کتاب کو سمجھنے کے بعد. بارہا دیکھا گیا ہے کہ بندہ کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ اس کو کرنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے چلیں، بہت سارے ایسے بچوں کے ہمارے کیسز ہو جاتے ہیں کہ وہ صحیح کتاب اور سنت سمجھنے کے بعد کوشش کرتی ہیں کہ ہمارا نکاح ایسا ہو، کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ ہو. میں تو خیر ایک شادی بیاہ کی بات ہی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، لیکن ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو انسان اور سماج کے مطابق ہم کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحیح سے جو ہے وہ دین کی سمجھ دے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک واضح ہو گئی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی طلب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ کیا میں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر سکتا ہوں کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اللہ نے منع کر دیا اس طریقے سے، ما کان للنبی جی، نہیں یہ لائق ہی نہیں، مطلب یہ کہ جچتا ہی نہیں ہے کسی ایمان والے کے لیے کہ ایک مشرک شرک پر مرے اور اس کے لیے تم جو ہے دعا کرے. یہ ادب مجھے اور آپ کو ایک ایمان والے کو یہ سکھایا گیا. جیتے جی کسی کو آپ دیکھ رہے ہو ظاہر اس کا شرک ظاہر ہے، آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہو، اس کے کہ توحید پر آنے کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو. لیکن کوئی جو ہے شرک پر مرے. چلے ایک بات اور میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بندہ جو گیا ہے مر گیا ہے وہ شرک پر تھا یا نہیں تھا. تو دیکھیں کہ جی ہاں یہ بہت درست ہے، اچھی بات ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے. دیکھیں اللہ اور رسول کی بات بیچ کی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور رسولوں کو وحی آیا کرتی تھی. اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے. مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی پر ہم شرک کا، کافر کا، منافق کا ٹیگ لگائیں. جی نہیں، یہ ایک بندے مومن کے ادب کے خلاف ہے. تو کیا کریں؟ ہاں آپ دیکھیں کہ ظاہری اگر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے آپ ٹیگ نہ لگائیں، اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا. مشرک قوم جو تھی اللہ کے رسول کے سامنے، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی تو اللہ نے منع کر دیا اور آیتیں سمجھا دی. دیکھیے ذرا، اب آپ بولو کہ یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ شرک پر کون مرا ہے اور کون توحید پر مرا ہے. تو میں اور آپ بالکل اس چیز کو جج نہیں کر سکتے ہیں. پھر سوال آتا ہے کہ پھر میں کیا کروں؟ تو وہی کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سکھاتے ہیں. بہترین دعا، رب اغفر لی ولی والدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. جی ہاں، کہ اللہ تو میرے والدین کو بخش دے، مجھے بخش دے اور تمام ایمان والے مرد اور عورتوں کو بخش دے قیامت کے دن. تو دیکھیے الٹیمیٹلی اس کے اندر وہ لوگ آ گئے جو شرک سے پاک ہے. یعنی آپ کی یہ دعا ڈائریکٹلی ان لوگوں کو لگ رہی ہے یا ڈائریکٹلی آپ ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو شرک سے پاک ہے، اللہ نے جن کو توحید پر موت دی، ایمان پر موت دی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، اس کا خلاصہ ہو گیا ہوگا. پھر یہاں پر دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی، ظاہر ہو گئی. اور اسی لیے دیکھیں کہ آج مجھے اور آپ کو کسی کا شرک پہ ہونا نہیں پتہ چلتا، لیکن آپ اس طریقے سے جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے دیکھیں کہ کبھی کبھی کہ کبھی کبھی اسی طریقے سے انسان جو ہے یعنی بہت زیادہ رشتہ داری میں آ کر اور اس طریقے سے جو ہے وہ توحید کو چھوڑ دیتا ہے یا امپورٹنس نہیں دیتا ہے یا رسم و رواج کو ماننے لگتا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں. اب ہوا کیا؟ وما کانا، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، ہاں الا عن موعدہ، مگر اس کے ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا ایاہ، وہ وعدہ جو انہوں نے کر لیا تھا اپنے والد سے. ابراہیم علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ کوئی یہ جو ہے وہ کسی دیندار پر، کسی ایمان والے پر یہ انگلی نہ اٹھا سکے. کیا تم منع کرتے ہو مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ رہ چکے ہیں، انہوں نے تو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی.
اور یہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ سورہ مریم میں انشاءاللہ ہم جا کر دیکھیں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے توحید پر ہونے کی وجہ سے، حق پر ہونے کی وجہ سے، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے جب انہیں گھر سے نکال دیا تھا، جی ہاں، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے محبت میں اپنے والد سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے اللہ کے حضور میں جو ہے وہ دعا استغفار کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعا قبول کرے گا کیونکہ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تقریباً سورہ مریم کی آیت نمبر 58 سم تھنگ کچھ ہے وہ، لیٹ می سی، میں دیکھ لیتی ہوں، ابھی قرآن ہے میرے ہاتھ میں، تو اس کے تحت یعنی آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا کہا تھا، لیکن اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام کے اس بات پر ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ اوکے، کہا میں نے آیت نمبر 57، اوکے 57 نہیں، اس میں نہیں ہے، چلیں انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہاں گیا بھائی؟ یہ رہا، جی، یہ آیت نمبر 47، سوری 57 میں بول رہی تھی، 47 میں ہے کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ قال سلام علیکہ، یعنی وہ سلام کرتے ہوئے کہے چاہے آپ پہ سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، جلد میں میرے رب سے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ یعنی میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب سے دعا کی قبولیت کا، کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ مہربانی چاہیے اللہ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ٹھیک ہے۔ اس بیس پر جب لوگوں نے یعنی کہ بات کوئی سوال کرے یا بات اٹھائے یا انگلی اٹھائے نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام پر، تو اللہ نے کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا ایک وعدے کے تحت، لیکن ہوا کیا؟ فلما، پھر جب تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، ہو گئی نا بات، لیکن جب پتہ لگا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے والد یعنی ان کے والد کی جب وفات ہوئی وہ شرک پر ہوئی، اور ان کے والد جو ہیں اللہ کے دشمن ہیں، وہ یعنی دشمن ہے اللہ کے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کرنے سے رک گئے، باز آ گئے، پھر انہوں نے بالکل بھی اللہ سے زیادہ اپنے والد کی محبت کو ترجیح نہیں دی۔ ایسا آج دیکھیے کہ اللہ کو مطلوب ہے مجھ سے اور آپ سے اور ہر ایمان والے سے یہ ایمانداری، یہ محبت، کہ جب اللہ کا حکم میرے اور آپ کے سامنے آ گیا ہے تو کوئی رشتہ داری، کوئی جو ہے وہ دوستی یاری، کچھ بھی اللہ کے آگے ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ اب میں اور آپ اس آیت کو کیسے سمجھے؟ آج دیکھیں کہ لوگ جو ہے صلہ رحمی کے نام پر، یا پھر آپ کہیں کہ نرم دلی کے نام پر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت جو آئی نا، اس کو میں بول کر پھر بات کو اور آگے لے چلتی ہوں، کیوں ایسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کیونکہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج اور بہت بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے، کتنا لوگوں کی مخالفت اللہ کے راستے میں انہوں نے برداشت کی۔ دیکھیے یہ اواہ جو آیا ہے نا یہاں پر، یہ اس کی تفسیر جو ہے یعنی کہ حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اواہ جو ہے وہ ہوتا ہے نرم مزاج رکھنے والا، اللہ کے لیے راتوں میں بہت زیادہ رونے والا، بہت زیادہ تلاوت کرنے والا، بہت سافٹ ہارٹیڈ، لوگوں کی دکھ درد کو مطلب دیکھ نہیں سکتا ہے، اور صرف اسے نہیں، لوگوں کے درد کو دیکھ کر اس کو محسوس کرنے والا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ جتنی بیسٹ کوالٹیز کا نام آپ لے سکتے ہیں نا، وہ سب کو ملا کر ایک جگہ کر کے اس کو ایک ورڈ دیا گیا، اینڈ دیٹ از اواہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں، مطلب وہ وفات ہو چکی ہوتی ہے اس کی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بہت اواہ تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں بہت رونے والا تھا، اور ایک کو کہا تو وہ بہت زیادہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا تھا، یعنی آل اوور
سوچے ذرا، اتنا خوبصورت ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. آج لوگوں کا کیا حال ہے؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی میں بہت نرم مزاج ہوں، میرا دل بہت نرم ہے، تو کیا کریں، پھر قطع رحمی نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ صلہ رحمی کے نام پر بے دینی کے کام کو رشتہ داروں کی طرف سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، رسم و رواج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. نہیں، پھر رشتہ داری بھی تو بھائی نبھانی ہے نا. جی نہیں، یہ ملاوٹ والا ایمان یا ملاوٹ والا دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اس آیت سے مجھے ایک بات جو سمجھ آتی ہے، کبھی کبھی اللہ کے راستے میں اپنے سگے رشتے بھی ٹکرا جاتے ہیں. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا بہت قریب سے ایکسپیرینس دیا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر جب وہ اس کی طرف آنا چاہتا ہے، سگے رشتے بھی ایسے ٹکراتے ہیں، ایسے ٹکراتے ہیں. الحمدللہ میرے بھی سگے رشتے بہت ٹکرائے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں یا جب بھی ان کی آیتیں آتی ہیں، میں خود کو رکھ کر سوچتی ہوں وہاں پر کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ سگے رشتے ٹکراتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ان رشتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ قطع رحمی ہے. جی نہیں، یہ قطع رحمی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بات ہے. کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا دین دیں اور سارے لوگ آپ کو پسند کریں. اور اس طریقے سے دیکھیں کہ بہت سارے رشتے ہیں ایسے گہرے نامے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ دین پر رہنے پر کبھی یہ رشتے بھی مجھ سے ٹکرائیں گے، یا میرے لیے یہ دین کے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے. تو دیکھیے الحمدللہ جب اللہ کا کلام ہمیں سمجھ آ جائے تو بالکل ایسے بہت سارے کیریکٹر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کو سب سے زیادہ پیورٹی دیں، اللہ کو سب سے اوپر رکھے. کیونکہ اگلی آیتیں اتنی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر سمجھو کہ رشتے دار اگر بے دین ہیں اور اس کے باوجود بھی سمجھیے آپ ان کو گلے لگا رہے ہیں، تو اگلی آیت پہ ذرا غور دیجیے گا، غور کریے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہے نہیں لائق، اور نہیں ہے لائق، یعنی استغفر اللہ، وہ مکان اللہ، اور اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ بے راہ کر دے کسی قوم کو، اس کے بعد اس نے ہدایت دی انہیں. ہاں، اس کے بعد اس نے ہدایت دی انہیں یہاں تک کہ واضح کر دے ان پر کہ کن چیزوں سے انہیں بچنا ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم بھٹک رہی ہے، بے راہ ہو رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کے پاس حق نہیں پہنچایا، میں نے ان کے پاس کتاب نہیں پہنچائی، رسول کی تعلیمات، رسول کی میری رسالت رسول نہیں پہنچائے. کسی نہ کسی کے تھرو وہ پہنچی ہے، پہنچ گئی. جس نے مان لیا اس نے ہدایت کو قبول کر لیا، جس نے نہیں مانا وہ اصل میں بھٹک گیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے مجھے اور آپ کو کہ یہاں پر بات کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے ہدایت ان کے اوپر ظاہر کر دی ساری چیزیں، اور وہ اس سے جو ہے یعنی کہ یہاں پر اگر ہم اس ورڈ کو یتقون کو لیں کہ وہ کیا کرے، اس سے ان چیزوں سے بچنا چاہے. یہاں دیکھیں یعنی کہ یہاں پر کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کہتے ہیں. اللہ کے کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کو، دیکھیے قوم کی بات چل رہی، گروپ لیول میں بات ہو رہی ہے کہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو راستہ نہ سجائے. جی نہیں، جب ہدایت الحمدللہ کہ اس کے پاس تعلیمات آ جاتی ہے، ہاں
اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور جب وہ جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے، ان چیزوں سے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، رسول کی نافرمانی سے بچو، اور اس کے بعد جب کوئی بچنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے، اور جو نہیں بچتا ہے تو وہ بے راہ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے. اب اس کے بعد اس آیت کو اور میں خلاصہ کر دوں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کو، اور ایک پوائنٹ آف ویو یا ایک اینگل سے آپ ایسا سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب کوئی انسان مرتا ہے نا، بظاہر وہ کفر پر ہے، لیکن اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حق واضح نہ کر دے، چاہے اس کو موت کے وقت ہی وہ حق نظر کیوں نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ پہلے اس کو حق ظاہر کرتا ہے. جو بھی کافر مرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو خود یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس کا. اس وقت اس کو اس بات کا بلیو ہو جاتا ہے. اس آیت میں اگر ان شارٹ آپ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ آتا ہے. کتنی اچھی بات ہے دیکھیں. اور یہاں پر ایک بات اور بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب یہ خیال آتا ہے کہ نہیں بھائی، میں نے تو بہت پچھلے کہ اب قرآن میری زندگی میں آ رہا ہے تو میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، مجھ سے بہت سارے پاپ ہوئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں، آ جاؤ، اب ظاہر ہوئی نا تم پر میری آیتیں، آ جاؤ، اب میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. کیوں؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہدایت ظاہر ہو جاتی ہے اور کوئی انسان پھر پچھلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. کتنی کہنا چاہیے محبت سے بھری ہوئی آیتیں ہیں، ایک رب کی محبت اپنے بندے کے لیے، کہ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں نے بہت راستے تمہارے لیے رکھے. اکثر ہوتا ہے دیکھیے کہ کچھ آیتیں ایسی آتی ہیں نا، دل میں خیال آتا ہے ارے میں نے تو کبھی ایسا کیا نہیں، میں عمل نہیں کیا میں نے ان آیتوں پر کبھی بھی، اب میں کیا کروں؟ اب میں کیسے، مجھے ہدایت نہیں مل سکتی یا میں ہدایت کی طرف نہیں آ سکتی؟ جی نہیں، بس ایک شرط ہے، اپنے آپ کو پچھلے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ ہدایت دے دیتے ہیں. پھر اگلی آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بے شک اللہ کو سب چیز کا علم ہے؟ سبحان اللہ. یہ آیت بھی ایسے ہی کہ تسلی دیتی ہے کہ جب رب کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بھائی میں سب کچھ جانتا ہوں، تو کیا وہ رب میرے اور آپ کے دلوں کو حال نہیں جانتا ہے؟ آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیا، اب آپ ہدایت کی طرف آتی، کیا اس رب کو پتہ نہیں ہے؟ آپ سے ٹھیک ہے پچھلے گناہ ہوئے ہیں، لیکن لا علمی میں شرط کیا ہے؟ جان بوجھ کر بندہ نہیں، نالج نہیں ہونے کے بنا پر تم نے شرک کر لیا، مشرکوں کے لیے دعا کر لی، کافروں کے لیے، یعنی کوئی گیا دنیا سے اور اس کا شرک ہونا اور بظاہر تھا، بالکل مرنے کے بعد آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتی. ایک انسان زندگی بھر مورتی کی پوجا کر رہا ہے، آپ کا اڑوسی پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، اور مر گیا اور آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جی نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. اس طریقے سے کیوں؟ کیونکہ ظاہری مرا ہے نا، وہ بات یہیں پر ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی بات نہیں، تم کر چکے ہو نا، اب تمہیں ایک سلیقہ سکھا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اب سدھر جاؤ، اب ہدایت پر آ جاؤ، اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے اور ٹاپک بھی ہمارا پورا ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. بے شک اللہ اسی کی ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وما لکم، بتاؤ بھائی کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہارا تو کوئی اللہ کے سوا ولی اور مددگار بھی نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑی حقیقت. کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میں نے بڑے راستے دیے کہ آ جاؤ توبہ کر کے پلٹ آؤ میری طرح، آتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر دیکھو بھائی ساری بادشاہت میری ہے، اور جیتے جی میری طرف آؤ یا نہ آؤ، ایک دن ایسا ہوگا کہ میں نے ہی زندگی دی ہے اور میں ہی تمہیں موت دوں گا. اور سوچ لو مرنے کے بعد کیا زندگی میں بھی میرے سوا تمہارا کوئی بھی مددگار اور ولی نہیں ہے. کیوں؟
آج دیکھیے اللہ سے دوری یا اللہ کی قدر نہیں کرنے کی یہ چند باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی گلی گلی تلاش کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے بھائی میرے سوا کوئی نہیں ہے تمہارا۔ تو دیکھیے کہ جس کی طرف مر کے ہمیں پلٹ کر جانا ہے تو جیتے جی کیوں نہ ہم پلٹ جائے اس کی طرف۔ ایک جملہ بارہا میں نے کہا نا، پلٹ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں پلٹایا جائے، نکلو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ تمہیں چار کاندھوں پر لے جایا جائے۔ یہ زندگی ہے، ابھی موقع ہے میرے اور آپ کے ہاتھ میں، ابھی ہم نے اگر اس کو اچیو کر لیا، ہم نے اس کو ابھی اگر اس کا فائدہ اٹھا لیا تو اب بات کچھ بن جائے گی، ادروائز مشکل ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہمارا ٹاپک پورا ہوا۔ یہاں پر اگلا ٹاپک ہے اس کا اگلی آیتوں میں ٹاپک ہی چینج ہو رہا ہے، اور دعا کرے اللہ سے، اللہ نہیں ہے مجھے شعور تیرے دین کے راستے کے کام کرنے کا، مجھے جو ہے نہیں شعور تجھ سے دعا مانگنے کا، اللہ میری بس میں جیسی ہوں، میں جیسی ٹوٹی پھوٹی ایمان کے ساتھ ہوں، اللہ تو مجھے ایسے ہی قبول کر لے، میرے اس جو ہے وہ یعنی کہ ناقص ایمان کے ساتھ مجھے تو قبول کر لے۔ اللہ مجھے تیری آیتیں سمجھ آ گئی ہیں لیکن میرا ایمان اس لیول کا نہیں ہے کہ میں عمل کر سکوں، یوں ہی جو ہے گندی سندے سے دل کے ساتھ تو مجھے قبول کر لے۔ اور دعا کرے اللہ سے کہ اللہ لوگوں کے ہاتھوں بکنے سے پہلے تو مجھے خرید لے، کیونکہ یہ ساری بادشاہت زمین اور آسمان کی تیری ہے، میں لوگوں کے ہاتھوں بکنا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ تو خرید لے تاکہ یہ جسم ایک دن تو مٹی میں مل ہی جانا ہے، جب تو مجھے کوئی نہیں خریدے گا، مجھے جیتے جی اللہ اس ٹوٹے پھوٹے دل کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے ایمان کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹی عبادات کے ساتھ اللہ تو مجھے قبول کر لے، میں بکنا چاہتی ہوں، تو مجھے خرید لے، کیونکہ تجھ جیسا کوئی خریدار ہمیں نہیں ملے گا۔ آمین یا ربی۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لی ولوالدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔